بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول کے بعد مکہ میں امانت اور دیانتداری کی وجہ سے بہت مشہور ہو چکے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں مکہ کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے کاروبار کے لیے ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ شریف، پاک باز، ایمانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے کاروباری سفر کے لیے بلانا چاہتی ہوں۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا زیادہ دوں گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی یہ پیشکش منظور کر لی، پھر اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں یہ ساری بات بتائی۔ ابو طالب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سن کر کہا، بھتیجے، یہ روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ سے کہا، دیکھو، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، اور ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص خیال رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا تجارتی سفر تھا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کام میں ایک طرح سے نئے شامل ہوئے تھے۔ ادھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل مسلسل سارا سفر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سایہ کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام شام پہنچے تو بصرہ کے شہر میں ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی عبادت گاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص ایسا نہیں بیٹھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت نہ عطا کی ہو۔ اس کی بات کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا،
کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل، ان کی آنکھوں میں مستقل طور پر سرخی رہتی ہے۔